معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ گھوڑا ہے کہاں؟ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں۔ وہاں گھوڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاشوں کو کھانے آیا ہے؟ نہیں ہے، سچ مچ کا گھوڑا ہے۔ کان لگا کر غور سے سنو۔ تہہ خانے میں اترتی پہلی 3 سیڑھیوں پر چاندنی بچھی تھی۔ ان سب کی نظریں ان 3 سیڑھیوں تک اٹھی ہوئی تھیں۔ اوپر کوئی نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے۔ وہ کان لگائے اتنی دیر منتظر رہے کہ اونگنے لگے۔ پھر ایک مدھم سی ہنہناہٹ تہہ خانے کی 37 سیڑھیاں اترتی ان کے کانوں تک آئی اور پھر آتے آتے مدھم ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہے۔ سنو، اگر ہم اسے پکڑ لیں تو کھا سکتے ہیں۔ کس کو؟ گھوڑے کو؟ اگر یہ گھوڑا ہے تو؟ اگر یہ گھوڑا نہیں گدھا ہے تو یہ کیسے ہنہنا سکتا ہے؟ بے وقوف، گھوڑا ہے۔ اور اگر ہم اسے قابو کر کے تہہ خانے میں لے آئیں تو اسے کھا سکتے ہیں۔ گھوڑا حلال ہوتا ہے؟ اگر نہیں بھی ہوتا تو کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ کھاؤں گا۔ تم بتاؤ عبدالوہاب، خادمین حریفین شریفین، تم سے بہتر حلال اور حرام کی تمیز کسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو تمہارے پیروکار ہیں۔ مکروہ ہے لیکن حرام نہیں، کھایا جا سکتا ہے۔ مجھے بھوک نہیں، پیاس لگی ہے۔ تو اللہ بخش تم جاؤ اپنی نانی جان رحمت بی بی کے پاس، اگر تمہیں پیاس تنگ کرتی ہے تو۔ نہیں بھائی مرتضیٰ، اب یہ حربہ کام نہیں کرتا۔ میں اتنی بار خیال ہی خیال میں اپنی نانی کے پاس گیا ہوں کہ گرمیوں کے روزے ہیں، پیاس سے میرا جسہ کیکر کا کانٹا ہو رہا ہے اور وہ دوری میں چھلکے اتارے بادام گھوٹ رہی ہیں، پھر ان میں دودھ ملاتی ہیں۔ ابھی سورج سر پر ہے اور وہ کہتی ہیں، اللہ بخش پتر، تو ابھی بال ہے، تیرا روزہ آدھا ہے، اس لیے کھول لے۔ میں بھاری گلاس منہ سے لگا کر وہ دودھیا گاڑھا دودھ گٹا گٹ پی جاتا ہوں اور میرا حلق ٹھنڈا ہرا ہو جاتا ہے۔ پر اب یہ حربہ بیکار ہو گیا ہے، کام نہیں کرتا۔ پہلے خیال ہی خیال میں پیاس بجھ جاتی تھی اور میں اس نامراد تہہ خانے میں بھوکا پیاسا نانی جان کے ہاتھوں کا بنا ہوا دودھ اپنے حلق میں اترتا محسوس کر لیتا تھا، لیکن اب نہیں۔ میرا جوسہ کیکر کے کانٹوں سے بھرا رہتا ہے۔ پیاس مجھے تنگ کرتی ہے۔ یہ پیاس بھی بجھ سکتی ہے۔ کیسے بھائی مرتضیٰ؟ گھوڑے کا خون بھی تو پیا جا سکتا ہے۔ خون تو حرام ہوتا ہے۔ نہیں پیو گے؟ پیوں گا۔ تو پھر گھوڑے کو پکڑو۔ آؤ ہاشم میر۔ مجھ میں سکت نہیں مرتضیٰ بیگ، میرا بازو بہت سوج گیا ہے۔ اس میں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی کرچیاں ہیں اور وہ ذرا سا بھی حرکت کرتا ہوں تو میرے گوشت میں کھپتی چیخیں نکال دیتی ہیں۔ تم تو وہ کیا کہتے ہیں، غیور پٹھان ہو گل شیر ولی۔ تمہارے سامنے ایک گھوڑا کیا شے ہے خانہ۔ آؤ، تم پر تو دل اور جان قربان کر دیں مرتضیٰ، پر کیا کریں، جان بہت اذیت میں پڑا ہے۔ اس مادر چود ڈیزی کٹر بم کا زہر آلود لوہا میرے معدے کے آس پاس جا کر کہیں ٹھہر گیا ہے اور میرے پخانے کا نکاس نہیں ہو رہا یارا۔ اور میں پچھلے 3 دن سے وہ سب کچھ اپنے اندر لیے بیٹھا ہوں جو باہر آنا ہوتا ہے، اور میں پچھلے 3 دن سے وہ سب کچھ اپنے اندر لیے بیٹھا ہوں جو باہر آنا ہوتا ہے، اور وہ نہیں آ رہا۔ غلاظت کو سنبھالے بیٹھا ہوں یارا۔ باقی زخم وخم کا تو خیر ہے، پر یہ عجیب خانہ خراب مصیبت لگا ہے۔ گھوڑا کھائے گا تو اور بوجھ پڑے گا، لیکن چلے گا تمہارے ساتھ۔ جانی کرا رہا تھا اور امریکی لہجے میں کرا رہا تھا، عبدالحمید جان واکر، تمہیں بھی آنا ہوگا۔ میں گھوڑے کو، کسی بھی گھوڑے کو مار نہیں سکتا۔ اسے پکڑنا ہے اوپر جا کر۔ وہ قلعہ جنگی کے کچے صحن کی چاندنی میں کہیں ہنہنایا تھا۔ پکڑنے کے بعد تو مارنا ہے۔ I can't kill a horse, no matter what I can't, sorry۔ تمہارا خیال ہے میں گھوڑے کو اپنے لیے پکڑنا چاہتا ہوں؟ ڈامٹ، مرتضیٰ نے اپنی مردہ نکاہت میں سے چیخ کر کہا، مجھے گھوڑے پکڑنے کا شوق ہے، بھوک اور پیاس کی اور ادھڑے ہوئے
اور ڈیزی کٹر اور بنکر بسٹرز کی آہنی کرچیوں سے ادھڑے ہوئے بدنوں کی 3 راتیں اور 3 دن بہت ہوتے ہیں لاشوں میں بدل جانے کے لیے، اور اگر ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، مرنے سے انکاری ہو رہے ہیں، تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے اس گھوڑے کو پکڑنا ہوگا، ہم سب کو اوپر جانا ہوگا۔ کیا تم سنتے ہو؟ ہم سب کو یہ 37 سیڑھیاں چڑھ کر قلعہ جنگی کے نامراد کچے کمپاؤنڈ میں جانا ہوگا۔ کیا پتہ وہ وہاں ہو؟ نہیں ابو طالب چیچی، وہاں کوئی بھی نہیں۔ ان کے لیے ہم سب مر چکے ہیں۔ اگر انہیں ذرا برابر بھی شک ہوتا کہ ہم ابھی تک یہاں سانس لے رہے ہیں تو وہ ہمیں کب کا فنا کر چکے ہوتے۔ اوپر اس وسیع کچے میدان میں سوائے سینکڑوں لاشوں کے اور چاندنی کے اور کچھ نہیں۔ اوپر ان 37 سیڑھیوں کے اوپر قلعہ جنگی کی پستہ قد کچی فصیلوں میں گھرے صحن میں کوئی نہیں۔ صحن کی مٹی میں لتھڑی ہوئی، کچھ سربریدہ، کچھ سر سلامت، سینکڑوں چاندنی میں نہائی لاشوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ ان کا وصال چاند ہے۔ تو ابو طالب اس اوپن ایئر قبرستان میں کون آئے گا؟ بھائی جی، اللہ بخش نے منہ کھول کر پہلے آہو کہا، پھر بولا، آج جمعرات تو نہیں؟ اخی عبدالوہاب الغازی کے ہنسنے کی آواز آئی، اس تہہ خانے میں تو رات ہی رات ہے، تو پھر جمعرات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ بخش، اگر آج جمعرات ہو تو کیا ہو؟ بس عربی بھائی جی، خیال ہی خیال میں میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ ہمارے گاؤں کے قبرستان میں بڑے جوہڑ کے پار چودھری منور کے مالٹے کے باغوں کے برابر میں جو قبرستان ہے جاٹ برادری کا، جہاں کمی کمین ہم جیسا مر جائے تو اس کی قبر کناروں پر بنتی ہے اور چودھری لوگ درمیان میں دفن ہوتے ہیں، وہاں سروٹوں سے پرے ویرانے میں، جہاں صرف سانپ، نیولے اور چرسی رہتے ہیں، وہاں ہر جمعرات کو ہر دوسری قبر پر دیے جلتے ہیں، موم بتیاں اور اگربتیاں روشن کرتی ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ آج جمعرات ہو اور اوپر قلعہ جنگی کے ویڑے میں پڑی لاشوں کے قبرستان میں دیے جلتے ہوں، موم بتیاں روشن ہوں، اور ہم باہر نکلیں تو پہچانے جائیں، پکڑے جائیں۔ دیے جلانے کون آئے گا بے وقوف؟ مرتضیٰ کا لہجہ بے حد درست تھا۔ مردوں اور لاشوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ بخش، مردوں کو اعزاز ملتا ہے، کفن اور کافور کا، نہلائی دھلائی اور فاتحہ کا، کندھوں پر اٹھائے جانے، کلمہ شہادت، آہوزاری اور بین کا، اور ایک قبر ملتی ہے، اور بند کفن کھول کر ان کا چہرہ کعبے کی جانب کیا جاتا ہے۔ مٹی ڈالنے سے پہلے تو ایسے مردوں کے سرہانے جمعراتوں کو چراغ جلتے ہیں۔ ہمارے اوپر قلعہ جنگی کے ٹیلے پر جو سینکڑوں لاشیں پڑی ہیں، انہیں صرف چاندنی ڈھکتی ہے، اور ان کے چہرے کچھ تو الگ ہو چکے ہیں، اور جو ابھی تک جڑے ہوئے ہیں ان کا منہ کعبہ شریف کی جانب نہیں ہے۔ تو ایسی لاوارث لاشوں کی کوئی جمعرات نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو بھی ہم دیے جلانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ عبدالوہاب کی ناگوار آواز آئی، یہ شرک ہے، جو مر گیا سو مر گیا، چاہے وہ فاطمہ ہو یا عثمان، گھوڑا چلا جائے گا۔ تہہ خانے میں سے بلند ہونے والی 37 سیڑھیوں کے اوپر قلعہ جنگی کے چاندنی آلود کچے صحن میں جو جانور تھا، شاید اس نے یہ فقرہ سنا اور اپنی موجودگی کی برقراری ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہنہنایا۔ وہ ابھی تک وہاں ہے۔ وہ اٹھے، کیسے اٹھے یہ تو وہی جانتے تھے۔ پیپ سے رشتے بدن کو مردہ کرتے، زخموں، ہڈیوں کی کرچیوں کی کھبن برداشت کرتے، بدن میں آرام کرتے، ڈیزی کٹر کے لوہے بنکر بسٹر کے ٹکڑوں، 3 دن اور 3 راتوں کی نڈال بھوک اور پیاس کو سہارتے۔ جانے کیسے اٹھے، مگر اٹھے۔ تیسری سیڑھی پر جو چاندنی جھکتی ہوئی اتری ہوئی تھی، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے روز حشر قبروں سے اٹھنے والوں کی مانند اپنی ہڈیاں سمیٹتے اٹھے۔ جانی عبدالوہاب نے اٹھتے ہوئے جان واکر کو ڈانٹ پلائی، تم اپنی کلاشن کوف کے بوجھ سے گرتے جا رہے ہو، اسے کیوں ساتھ لا رہے ہو؟ اوپر تو کوئی نہیں، چاندنی کو شوٹ کرو گے؟ عبدالوہاب، پچھلے 1 برس سے یہ متواتر میرے بدن سے جڑی ہوئی ہے، میری انگلیاں اس کے ٹریگر کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں، اور میری کمر کے اوپر جو حصہ ہے
وہ اس کے بوجھ سے نیلا پڑ گیا ہے۔ میں تو پچھلے 1 برس سے اس سے الگ نہیں ہوا۔ شٹ بھی کرتا ہوں تو یہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم دونوں سیامی جڑواں بچے ہیں، الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پیوند میرے بدن میں جڑیں پکڑ چکا ہے۔ جانی 7ویں سیڑھی تک رینگتا گھسیٹتا پہنچا اور جیسے اس کی سکت خلاص ہو گئی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ 11ویں تک اللہ بخش گیا اور گر گیا۔ عبدالوہاب 19ویں سیڑھی پر پہنچ کر ہمت ہار گیا، لیکن چیچی 20ویں تک جا پہنچا۔ کل 37 سیڑھیاں تھیں۔ ہاشم اور گلشیر ولی بھی کہیں گرے ہوئے تھے۔ مرتضیٰ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ اس قابل نہ تھے کہ حرکت کر سکیں اور سیڑھیوں پر چڑھنے کی کوشش میں وہ اپنی بچی کچی توانائی گنوا بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے مقام سے حرکت کر کے غلطی کی تھی۔ کچھ زخم کھل گئے تھے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ماس میں گہری ہو گئی تھیں۔ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ماس میں میخوں کی مانند اتر کر انہیں مسلوب کر رہی تھی۔ وہ اس مکمل مسمار شدہ حالت میں بہت دیر پڑے رہے، تب تک جب تک چاندنی تیسری سیڑھی سے سمٹ کر پہلی سیڑھی تک واپس نہ چلی گئی۔ جتنے وقفے میں چاندنی تیسری سیڑھی سے پہلی سیڑھی تک اٹھتی ہے، اتنے عرصے میں ان کے نیم مردہ بدنوں نے تھوڑی سی توانائی جمع کر لی۔ چیچی: ہاں اللہ بخش۔ یار میرے حلق میں سوکھا پھیل گیا ہے، دڑاڑیں پڑ گئی ہیں، مجھے پیاس مارتی ہے۔ تم اپنی نانی جان کے پاس نہیں گئے تھے؟ بتایا تو ہے کہ وہ ہر کام نہیں کرتا بھائی چیچی۔ تمہارے چیچنیا میں بڑے ندی نالے اور نہریں ہوں گے پانی سے بھری ہوئی ہیں، ٹھنڈی ٹھار سینے میں ٹھنڈ ڈال دینے والی۔ ہم ادھر سے فارغ ہو کر تمہارے ملک چلیں گے چیچی۔ ہم ادھر سے کبھی فارغ نہیں ہوں گے اللہ بخش، خیال ہی خیال میں نہیں۔ ہاں بھائی حسین کی پیاس اس سے زیادہ تھی۔ عقیدہ پیاس کو بڑھاتا ہے، اس کا تو مول پڑ گیا۔ ہماری پیاس تو رائے گاں جائے گی۔ اٹھو، ہمت کرو، گھوڑا چلا جائے گا۔ اور جب وہ ہمت کر کے دوبارہ اٹھے، اپنی نیم مردہ ہڈیوں کو گھسیٹتے 37ویں سیڑھی کے اوپر پہنچے تو واقعی گھوڑا جا چکا تھا، لیکن انہوں نے پچھلے 3 روز کے بعد پہلی بار اپنے سامنے قلعہ جنگی کے وسیع صحن کو دیکھا، جس پر چاندنی کی بے مہر کرنیں اترتی تھیں۔ ایک سکوت تھا ہر شے پر، اور ہر شے سے مراد ہر لاش تھی۔ یقیناً آج جمعرات نہیں تھی، ورنہ ہر لاش کے سرہانے دیے جل رہے ہوتے۔ صرف چاندنی جلتی تھی اور قلعہ جنگی کے کچے چوکور صحن کی وسعت کو بھرتی، ہر لاش کو نمایاں کرتی۔ ہر لاش کے برابر میں اس کا سایہ ڈالتی چاندنی تھی اور بو تھی جو ٹھہرتی نہ تھی۔ ہر لاش کے برابر میں اس کا سایہ ڈالتی چاندنی تھی اور بو تھی جو ٹھہرتی نہ تھی۔ ہوا کے دوش پر سوار آتی تھی اور ان کے نتنوں کو سکڑنے پر مجبور کرتی۔ حلق سے ابکائیاں ابالتی تھی اور گزر جاتی تھی۔ ان میں کوئی بھی قابل شناخت نہ رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ اوندھے پڑے خاک چاٹتے تھے۔ وہ چند ایک جن کے جبڑوں کے اندر سونے کا ایک آدھ دانت تھا، وہ ان کے دھانے پھٹ چکے تھے۔ وہ چند ایک جن کے جبڑوں کے اندر سونے کا ایک آدھ دانت تھا، ان کے دھانے پھٹ چکے تھے۔ کہیں کوئی ایک ٹانگ اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے گھر واپسی کے لیے سفر کا آغاز کرنا چاہتی ہو، اور کہیں ایک ہاتھ فضا میں بلند اکڑا ہوا، جیسے اب بھی اپنا دفاع کرنا چاہتا ہو۔ جن کے بوٹ اور جوگر نئے اور کارآمد تھے، ان کے مردہ پاؤں انہیں کھو چکے تھے۔ کسی بھی لاش کے گلے میں گرم مفلر نہیں تھا، کیونکہ اسے آسانی سے اتارا جا سکتا تھا، اور وہ ایک زندہ گلے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ لاشوں کا ایک بے انت صحرا تھا، جیسے ایک وسیع کھیت میں جگہ جگہ مینڈھیں ابھری ہوئی ہوں۔ ان میں سے بیشتر، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھیں، ادھڑی ہوئی کٹی پھٹی حالت میں پڑی تھیں، جیسے کسی بے رحم سرجن نے ان کا پوسٹ مارٹم کر کے انہیں پھینک دیا ہو۔ کچھ کی ٹانگیں اور کچھ کے کمر سے اوپر والے دھڑ مٹی میں دفن تھے، جیسے وہ ریت میں کھیلتے بچے ہوں۔ چھپن چھپائی کھیلتے، اپنی ٹانگیں چھپاتے تھے، اپنے چہرے روح پوش کرتے تھے۔ انہیں انسانی ہاتھوں نے نہیں
B-52 तैयारों ने नीम दफन किया था। सिहन में जगह जगह गहरे गड्ढे थे, जैसे वहाँ मट्टी के आतिशफशां उबलकर ठंडे हो गए हों। ऐसे गड्ढे तख्लीक करना सिर्फ डेजी कटर जैसे मिनी एटम बॉम्ब और बंकर बस्टर्स के बस की बात थी। इन बेवकूफ़ लाशों ने कंदोज से मज़ार शरीफ तक का तवील सहराई सफ़र सिर्फ इसलिए किया था कि वो अपने हथियार रखकर कंधार की जानिब निकल जाएं और जान से ना जाएं कि यही तय हुआ था। एक अजीब शहर खामोशा उनके सामने चांदनी में आबाद था। वो भूल गए कि तय खाने की 37 सीढ़ियाँ तय करके वो ऊपर क्यों और किस मकसद के लिए आए हैं। किला जंगी की कच्ची पस्ता कद फसीलों में घिरी चांदनी रात में वो भूल गए कि वो ऊपर यहाँ जहाँ शुमाल की निशानची और गोरे कमांडो उनकी ताक में हो सकते थे, वो क्यों आए। इसलिए कि उनके सामने आलम मिसाल का एक ओपन एयर कब्रिस्तान था। हर लाश एक क्यास में थी, मिट्टी से भरी, शायद सरबरीदा, मगर फिर भी एक कामिल तसव्वुर में थी, जहालत में थी और फिर भी एक मिसाली तस्वीर, एक नाकाबिले हसूल नस्बुल-ऐन की ख्वाहिश में खाक होती थी, एक ऐसे पुख्ता अकीदे में गुम बू देती थी जो कि खारजी आलम में ख्याल का अक्स और धोखा था और उसका कोई वजूद ना था। ये तसव्वुरियत थी, मिसालियत थी, दुनिया को एक मिसाली शक्ल में देखने की तमन्ना थी जो किला जंगी के धूल भरे सहन में हर लाश के मुंह खुले चेहरे पर चांदनी में आया होती थी। तमन्ना का दूसरा कदम उन्हें यहाँ तक ले आया था। तमन्ना का दूसरा कदम उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती कि ये हमेशा फना की वादी में ले जाता है, किसी न किसी किला जंगी के सहन में आपको मुर्दा कर देता है। इस तसव्वुर कामिल की तमन्ना का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अकल बालाए बाम महवे तमाशा रहने के लिए होती है। तो गोया आज जुमेरात ना थी और किसी का सर के सरहाने कोई चिराग ना जलता था, सिर्फ चांदनी थी जो जलती थी और तमन्ना का दूसरा कदम उठाने वालों के मस्क शुदा चेहरों को अया करती थी। लाशों की रुकावट में अटकती चांदनी की सकूत पर सवार कहीं से दूर से एक हल्की सी हिनहिनाहट की आवाज़ आई। वो यकदम इस तसव्वुर कामिल के शहर में से बाहर आ गए, चौंक गए, उनके कान खड़े हो गए। वो भूल गए थे, लेकिन उन्हें याद आ गया कि वो यहाँ क्यों आए थे। घोड़ा अभी तक यहाँ है। हाशिम मीर ने सरगोशी की। कहाँ है? तुमने उसको नहीं सुना? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वो है कहाँ? वो सब पहली बार चांदनी में सीधे खड़े हुए। इससे पेशतर वो डरे हुए चोरों की मानिंद कुबड़े होकर इधर उधर घूमते, चौकन्ने होकर चलते थे। उधर देखो यारा, गुलशेर ने इतनी बुलंद आवाज में कहा कि वो सब के सब दुबक गए कि किला जंगी की लाशों पर उधर देखो यारा, उधर देखो यारा की सदा गूंजने लगी। लेकिन इस सदा को वहां सुनने वाला कोई ना था। किधर? जानी ने झुककर सरगोशी की। उधर घोड़ा लंगड़ा रहा था। वो फिर हिनहिनाया। उसकी हिनहिनाहट में जोर ना था। शायद वो भी उनकी मानिंद कई रोज से भूखा था। फसील के करीब, उनसे बहुत फासले पर, वो हर लाश के पास रुकता, उसके चेहरे को चाटता और जमे हुए सख्त खून को चाटकर अपनी प्यास बुझाना चाहता और फिर मायूसी से हिनहिनाकर जरा आगे हो जाता। किला जंगी पर उतरी चांद रात में, जबकि चंद किलोमीटर परे मज़ार शरीफ के धुंधलके में से रोशनियां उभरती और एक बस्ती में जिंदगी की नवीद देती थीं। एक लंगड़ाता हुआ घोड़ा अपने हुसैन को तलाश करता था। हर लाश पर गर्दन झुकाता था, उसे सूंघता था, लेकिन उसे शनाख्त नहीं कर पाता था, क्योंकि चेहरे मस्क हो चुके थे। धूप और मौत ने उनकी रंगत स्याह कर दी थी। अगरचे वो सब के सब स्याह रंगत वाले नहीं थे। स्याह फाम, गोरे, भूरे और जर्द रंगतों वाले थे, लेकिन मौत की स्याही ने रंगो नस्ल को मिटाकर उनमें धूल भर दी थी, इम्तियाज मिटा दिया था और वो पहचान के जहां से दूर जा चुके थे। घोड़ा उनमें से अपने सवार को कैसे पहचान सकता था? सवार अगर यकजा हो,
مجتمع ہو تبھی اس کی پہچان ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے بیشتر تو بکھرے پڑے تھے۔ ان کے اعضاء ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے دور پڑے تھے، بازو کہیں ہتھیلیاں پھیلائے پڑے ہیں اور دھڑ کا ایک حصہ کہیں اور گل سڑ رہا ہے، اور جو سر بلند نہیں ہو سکتا تھا وہ کسی کچی دیوار سے ٹیک لگائے لڑکنے سے بچتا ہے۔ 52 طیاروں نے کیا خوب ان کی تقسیم کی تھی، تو پھر ایک ناتواں بھوکا پیاسا اور لنگڑاتا گھوڑا ان بکھرے ہوئے اعضاء کو کیسے جمع کر کے پھر جوڑ کر ان میں سے اپنے سوار کو کیسے پہچان سکتا تھا؟ گھوڑا ان کے زیر زمین ٹھکانے میں سے اٹھتی اور قلعہ جنگی کے صحن میں اختتام کو پہنچتی 37 سیڑھیوں سے بہت پرے قلعے کی کچی فصیل کے سائے میں ایک لاش کو بہت دیر سے سونگ رہا تھا۔ چلو، نہیں عبدالوہاب، ہم ابھی تک ایک کوٹھڑی کے سائے میں پوشیدہ ہیں، چاندنی میں نہیں گئے۔ یہاں سے وہاں تک کچی فصیل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس سائے میں سے نکل کر کھلی چاندنی میں اپنے آپ کو ظاہر کر دینا ہوگا، اور وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ وہ یہاں نہیں ہے ہاشم، لاشوں کا کوئی چوکیدار دار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرار نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے ہم کب کے لاشیں ہو چکے ہیں، اس لیے وہ صحن کے آس پاس کہیں نہیں ہو سکتے۔ ہاں، فصیل کے نشیب میں شاید وہ ہوں، ویسے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ہیں یا نہیں؟ ہم نے بہرحال ان لاشوں میں بہرحال شامل ہونا ہے۔ چلو گھوڑے کو قابو کرو۔ وہ سائے میں سے برآمد ہو کر چاندنی میں برہنہ ہو گئے۔ یہ سچی اور کھری چاندنی نہ تھی، اس کی خصلت میں مکر تھا، اس کی کرنوں میں فریب تھا، روشنی میں مکاری تھی۔ وہ جان بوجھ کر انہیں ضرورت سے زیادہ عیاں کرتی تھی، اتنا عیاں کرتی تھی کہ بلخ کے کھنڈروں میں براجمہ بوڑھا آتش پرست ان کے سائے اپنے سامنے جلتی آگ میں لرزاں دیکھ سکتا تھا۔